اگر آپ ملک میں ہونے والے ضمنی انتخابات سے بنتی ہوئی عوامی رائے کی کہانی جاننا چاہیں تو کل کا جو خوشاب میں، بلکہ خوشاب کا بھی ایک ریموٹ حصہ ہے، بہت ہی پسماندہ اور ہلکائی ایریا ہے، وہاں پر ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے نتائج کو پڑھ رہے ہیں۔ کہنے کو تو ضمنی انتخابات کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی پاکستان میں آج کل دی جا رہی ہے، لیکن ضمنی انتخابات ایک بہت بڑا پیمانہ بن گئے ہیں یہ بتانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔ اب کل جو ضمنی انتخاب ہوا، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ روایتی قسم کا علاقہ ہے، یہاں پر دھڑوں کی سیاست ہے، یہاں پر بلوچ، ٹوانا اور کلو، یہ تین گروپس جو ہیں یا دھڑے جو ہیں یہ سیاست گھماتے ہیں، اور کلو جو تمام ان کا نیٹ ورک ہے وہ اتنے تگڑے ہیں کہ اپنے ساتھ 50,000 ووٹ لے کر چلتے ہیں، اور بعض انتخابات میں تو انہوں نے بطور آزاد امیدوار بھی کامیابی حاصل کی۔ تو لیکن کل کے نتائج بڑے دلچسپ اس حوالے سے ہیں کہ دھڑے بھی اپنا زور لگا رہے تھے اور جماعت کا ووٹ بھی تھا۔ یہ انتخاب جب پچھلی مرتبہ ہوا 2018 میں تو اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتا، لیکن 6,000 ساڑھے 6,000 کے مارجن سے انہوں نے یہ انتخاب جیتا۔ اس سے پچھلا جو انتخاب تھا وہ اس سے بھی زیادہ کلوز ہوا، جس میں وارث کلو نے 50,616 ووٹ لیے، اور ملک خدا بخش ٹوانا نے جو آزاد امیدوار کے طور پر لڑے 50,148 ووٹ لیے۔ اس مرتبہ جو نتیجہ سامنے آیا اس کے اندر آپ کو واضح انداز سے پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت اپنا ووٹ بینک بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ یہ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں 73,081 ووٹ ان کو پڑا ہے، اور 62,903 ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو پڑا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جس نے 5,782 ووٹ لیے، ان کا ووٹ بینک گرا ہے پچھلی الیکشنز کی نسبت۔ پچھلے الیکشنز میں تقریباً انہوں نے 12,000 کے قریب ووٹ لیا۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بین ہونے کے باوجود جو ہے وہ مسلسل الیکشن ہر طرف لڑ رہے ہیں۔ تو ایک تو اتنے بڑے ووٹ جو ہیں، اتنے زیادہ ووٹ 52% کے قریب ٹرن آؤٹ تھا، وہ قومی اسمبلی کی نشست کے اوپر اس طرح کے ووٹ پڑتے ہیں۔ ضمنی اور وہ بھی صوبائی اسمبلی کی نشست عموماً سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا الیکشن اس وجہ سے بن گیا تھا کہ پنجاب کا مغربی علاقہ ہے، اور مغربی پنجاب کے اندر دھڑوں کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں، الیکشن رگنگ کو آپ کیسے روکتے ہیں، یو سیز کے اندر آپ نے اپنے بندے کیسے تعینات کرنے ہیں، اور صحیح جو الیکشن کی تمام سائنس ہے یہاں پر اپلائی ہونی تھی۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس الیکشن کو جیت کر ضمنی انتخابات میں اپنی مسلسل کامیابیوں کو ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک عمومی سے میں نے میپ بنایا، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انتخاب اہم کیوں ہے۔ کراچی جس کے اندر آج ری کاؤنٹ ہو رہا ہے، اگر اس میں ری کاؤنٹنگ جس قسم کی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جیت بھی جاتی ہے، تو پھر بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے از اے ویری کلوز، ول بی ویری کلوز نمبر 2۔ اگرچہ نون کا خیال ہے کہ وہ یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، لیکن ری کاؤنٹ کے اندر بھی ہار جاتے ہیں، تو ویری کلوز نمبر 2 ہے۔ تو یہ میپ آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور سے نکل کر کن کن جگہوں پر موجود ہے۔ نوشہرہ کے اندر آپ دیکھ لیں اس کا ایک سمبلزم ہے، کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں اس کا ایک سمبلزم ہے، ڈسکا کے اندر اس کا سمبلزم ہے، گجرانوالہ کے اندر اس کا سمبلزم ہے، اور اب ویسٹ پنجاب کے اندر بھی اس کا سمبلزم ہے۔ تو وہ جماعت جو پچھلے 3 سال سے مسلسل جس کو بیک فٹ کے اوپر ڈالا گیا ہے، وہ 3 سال سے جس کی قیادت کا سر پیسنے کی کوشش کی گئی ہے، 3 سال سے ان کے حلقوں کے اندر ان کے نمائندگان کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے اوپر یہ قدغن لگی ہوئی تھی کہ وہ کیمپین نہیں کر سکتی، اور تمام وسائل جس کے خلاف استعمال کیا گیا، احتساب کا نام استعمال کیا گیا، اور تمام سٹوری آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر آپ تجزیہ نگار کے طور پر انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو یہ ایک بڑا ہی فیسینیٹنگ کیس سٹڈی ہے کہ جس جماعت کے لیے سیاسی طور پر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ جماعت کس طرح ایکسپینڈ کر رہی ہے اپنا انفلوئنس۔ ایک ایسی جماعت جس کے اوپر اچھے بھلے وقتوں میں پنجاب بیسڈ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا، اور بہت حد تک یہ درست بھی تھا، بیس ان کی پنجاب ہے۔ اب اس قسم کے میپ سے آپ بناتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اٹھان جو ہے، ان کا پھیلاؤ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اور اس کے اندر جو
تنظیم سازی ہے اس کا کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے. پنجاب میں تو ان کا نیٹ ورک بہت اچھا موجود ہے, لیکن دوسرے صوبوں کے اندر تنظیم سازی کا اتنا اہم کردار نہیں ہے. ایک بیانیہ یہ جماعت لے کے چل رہی ہے جس کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ میپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے اندر ایک ٹرولی نیشنل جماعت جو آپ کو نظر آتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نظر آتی ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ وہ ٹرولی نیشنل جماعت ہے اور تمام قوموں کی امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے, کہیں پر وہ 6 نمبر کے اوپر ہے, کہیں پر وہ بڑی لیڈ کے ساتھ ہار رہی ہے, اور کہیں پر اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا بھی اگر آپ حال اٹھا کے دیکھ لیں, کراچی کے اندر نیک اینڈ نیک ہے نون لیگ کے ساتھ, لیکن کل کے جو انتخابات ہیں اس کے اندر ان کو جتنے پولنگ سٹیشنز ہیں تقریباً اتنے ہی ووٹ ملے ہیں. پاکستان تحریک لبیک کو بھی اگر آپ دیکھیں تو کالعدم ہونے کے باوجود وہ کراچی سے لے کر خوشاب تک پھیلی ہوئی ہے, وہ ڈسکا سے لے کر گجرانوالہ تک پھیلی ہوئی ہے. تو یہ بڑا ایک دلچسپ امر ہے کہ پاکستان تحریک لبیک جو ہے وہ وننگ کینڈیڈیٹس ان کے نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس ہر جگہ پر اپنا ووٹ بینک یقیناً موجود ہے. واپس اگر آپ آئیں اسی حلقے کے اندر تو جو لیڈ ہے اس کا بڑھ جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے, اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ خاص طرف ڈرفٹ کر رہا ہے. اور صرف پبلک سینٹیمنٹ پنجاب کے اندر ہی نہیں ہے, یہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کے پی کے اندر بھی نظر آتا ہے, یہ پبلک سینٹیمنٹ آپ کو سندھ کے اندر بھی نظر آتا ہے. اب اس جماعت کی ضمنی انتخابات کی جو کامیابیوں کی فہرست ہے وہ 2018 میں ہونے والی واردات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ واردات کی کیا گئی, اور آنے والے دنوں میں اس جماعت کو جو چیلنجز ہیں اس کی بھی نشاندہی کرتی ہے. واردات کے بارے میں تو ہم اکثر بات کرتے ہیں, چیلنجز کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتنے لگتی ہے, اپنی سیاسی اٹھان دکھاتی ہے, اپنی پاپولیرٹی دکھاتی ہے, تو پھر خواہش یہ کی جاتی ہے کہ اس اٹھان کو کنٹرول کیا جائے, اس بہاؤ کو روکا جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے. تو بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ دوبارہ سے کوشش ہوتی نظر آئے کہ جی 3 سال سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں, ان کا ہم سیاسی سر نہیں کچل سکے, مین قیادت ان کی ہم نے باہر بھجوا دی. ایک مریم نواز جو ہے وہ میدان کے اندر موجود تھی, اس کے ساتھ ان کے 10-12 لوگ موجود تھے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی باہر آ گئے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جماعت جو ہے مکمل طور پر اس کو تتر بتر ہم نے کیا ہوا تھا. یہ تتر بتر ہوئی جماعت جو ہے دبانے سے اگر مزید اٹھ رہی ہے تو پھر ہم اس کا کیا اب کریں. تو آنے والے دنوں میں ضمنی انتخابات کو دیکھتے ہوئے یہ عین ممکن ہے کہ دوبارہ سے کوشش کی جائے کہ اس جماعت کو لگامیں ڈالی جائیں. نون لیگ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ تمام جتنے ضمنی انتخابات ہیں, جس طرح بہت ساری ٹریننگ ہوتی ہیں, ٹریننگز کے اندر آپ کو وہ ماحول بنا کر دے دیا جاتا ہے جو حقیقی زندگی میں جس کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے, اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس ماحول کے مطابق آپ فیصلے کریں. تو یہ کرائسس سیمولیشن ایکسرسائزز جس کو کہتے ہیں. تو یہ ضمنی انتخابات جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے دھاندلی کو ٹیکل کرنے کی سیمولیشن ایکسرسائزز بن گئے ہیں کہ ہر ضمنی انتخاب کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑتا ہے جس کا پھر یہ تدارک کرتے ہیں اور الیکشن کی اسٹریٹجی اس کے مطابق ڈھالتے ہیں. تو جماعت کی تربیت جو ہے ضمنی انتخابات نے بڑی زبردست کر دی ہے, اور پبلک اوپینین ٹرینڈ بھی بڑے واضح انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں. اور کمال بات یہ ہے کہ جس جماعت کو فارغ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ پاکستان کے تقریباً ہر صوبے میں سے اپنا وجود بھی دکھا رہی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ 3 سال سے پہلے شروع کی ہوئی زیادتیاں نہ ہوئی ہوتی اور تجربات نہ کیے ہوتے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت مشکل ہوتا کہ اپنی اس قسم کی ساکھ کو برقرار رکھ پائے. اور عین ممکن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جگہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہوتی اگر ان کو ایک قدرتی عمل, سیاسی عمل سے گزرنے دیا جاتا. لیکن چونکہ ہم نے نہیں ایک ہونے دینا, ہم نے ہر جگہ جا کر اڑنگی پر لا کر پٹخا دینا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے خیال کے مطابق ہمیں اس وقت پسند نہیں ہوتے, لہٰذا وہ بار بار پٹخا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بار بار کھڑے ہو کر پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. تو یہ تجربے جب تک جاری رہیں گے تو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو ریوائیو کرواتی رہیں گی. بہرحال نون لیگ کے لیے کل کا جو ضمنی انتخاب ہے محض ایک صوبائی سیٹ جو انہوں نے جیتی ہوئی تھی اس کا ضمنی انتخاب نہیں ہے. اگر آپ تمام ضمنی انتخابات کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو اس کی بہت اہمیت ہے.